شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 13واں سپارہ آسان اردو ترجمہ آج ہم پڑھیں گے اس کا تیسرا اربع۔ بھلا کیا ہے وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ نصیحت تو صرف عقل والے لوگ ہی قبول کرتے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اپنے پختہ عہد کو توڑتے نہیں، اور جو ان تعلقات کو جوڑتے ہیں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو جوڑا جائے۔ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور بری طرح حساب لیے جانے کا خوف رکھتے ہیں، جنہوں نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا، نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا، اور جو بھلائی سے برائی کو دفع کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دار آخرت کا اچھا انجام ہے، یعنی کہ ابدی باغات جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، اس لیے کہ تم نے صبر کیا، کتنا اچھا ہے دار آخرت کا انجام۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور ان تعلقات کو کاٹتے ہیں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو جوڑا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے آخرت میں برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیا کی زندگی پر مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں متاع قلیل کے سوا کچھ نہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کی ہدایت انہی کو دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو ایمان لائیں اور جن کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان ہوتا ہے۔ سنو، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے خوشخبری ہے اور اچھا انجام ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ہم نے تمہیں ایسی قوم میں رسول بنا کر بھیجا ہے جس سے پہلے کئی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے، اس حال میں کہ یہ خدائے رحمان کے ساتھ کفر کر رہے ہیں۔ ان سے کہو وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہی میرا ملجا و ماوا ہے۔ اور اگر کوئی قرآن ایسا نازل کیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلائے جاتے یا زمین شق کی جاتی یا اس کے ذریعے سے مردوں سے گفتگو کی جاتی تو اس سے ان کے رویے میں کیا فرق پڑ جاتا؟ بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے لیے ہے۔ تو کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں یہ جان کر مایوس نہیں ہوتے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کا ہمیشہ یہ حال رہا ہے کہ ان پر کوئی نہ کوئی آفت تو آتی رہی ہے، ان کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، یا پھر ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی رہی ہے، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، مگر میں نے ان لوگوں کو مہلت دی جنہوں نے کفر کیا تھا، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا تو کیسی تھی میری سزا۔ پھر کیا وہ جو ہر ایک متنفس کی کمائی پر نگران ہے، اس اللہ کے مقابلے میں انہوں نے شریک بنا رکھے ہیں۔ ان سے کہو کہ ان کے نام تو لو، یا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دے رہے ہو جس کو وہ اپنی زمین میں بھی نہیں جانتا، یا یہ تمہاری سطحی اور منہ کی باتیں ہیں؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے، اور ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ متقیوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کا پھل اور اس کا سایہ دائمی ہے۔ یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے خدا ترسی کی، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی اور اس کتاب پر خوش ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور وہ اس کتاب پر خوش ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور مختلف گروہوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں سے انکار کرتے ہیں۔ ان سے کہو مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم نے ان کی خواہشات کی اگر
تم نے ان خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم آ گیا ہے، تو اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی سرپرست، کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان کو بیویوں اور بچوں والا بنایا، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ خود کوئی نشانی لے آتا مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے۔ اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ اصل کتاب اس کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں اس کا کچھ حصہ اگر ہم تمہیں دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تمہیں اٹھا لیں، بہرحال تمہارے ذمہ صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم زمین کو ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں اور اللہ حکومت کر رہا ہے، اس کے فیصلوں پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل تدبیر تمام تر اللہ کے پاس ہے۔ ہر شخص جو کچھ بھی کماتا ہے اللہ وہ سب جانتا ہے، اور عنقریب یہ کافر جان لیں گے کہ دار آخرت کا بہتر انجام کس کا ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ تم بھیجے ہوئے نہیں ہو، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، اور ہر وہ شخص جس کے پاس کتاب الہی کا علم ہے۔ سورۃ الابراہیم مکی صورت ہے اور اس کی 52 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لاؤ ان کے رب کی اجازت سے، اس زبردست اور قابل تعریف خدا کے راستہ کی طرف جس کی ملکیت میں ہے وہ سب جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے تباہی ہے جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلہ میں پسند کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ چاہتے ہیں۔ یہ لوگ دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس قوم کی زبان میں اسے پیغام دیا ہے تاکہ وہ ان کے سامنے اچھی طرح وضاحت کرے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، وہ غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور کہا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لاؤ اور انہیں تاریخ الہی کے تذکرے سے نصیحت کرو۔ اس بات میں ہر اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے، جب اس نے تم کو آل فرعون سے نجات دی جو تم کو سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس بات میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی، اور جب تمہارے رب نے خبردار کیا تھا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا، اور اگر کفر کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا اگر تم کفر کرو اور وہ سب انسان بھی جو زمین میں رہتے ہیں تو بھی اللہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کا قصہ نہیں پہنچا جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، قوم نوح، عاد اور ثمود کا، اور جو ان کے بعد ہوئے جن کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا؟ جب ان کے رسول کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم کو بھیجا گیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس سے متعلق ہم سخت خلجان اور شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا اس اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں دعوت دیتا ہے تاکہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں ایک مدت مقرر تک کے لیے مہلت دے دے۔ انہوں نے کہا تم اور کچھ نہیں ہو مگر انسان ہمارے جیسے، تم چاہتے ہو کہ جن معبودوں کی ہمارے باپ دادا بندگی کرتے رہے ہیں ان سے ہمیں روک دو، پس تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لاؤ۔ ان کے رسولوں نے کہا واقعی ہم کچھ اور نہیں مگر انسان تم جیسے، لیکن اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم تمہارے پاس کوئی سند لائیں مگر اللہ کی اجازت سے، اور اللہ پر ہی اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں حالانکہ اس نے زندگی کی راہوں میں ہماری رہنمائی کی ہے
اور جو تکلیف تم نے ہمیں دی ہے اس پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔